السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کا جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ نظم ہے، اور وہ ہے آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 139 پہ 139۔ یہ آپ کے ویک 3 کا کام ہے، صحیح ہے۔ اور یہ نظم ہے عدل فاروقی اس کا نام ہے، اور اس کا تعارف میں پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے تعارف میں کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، اور وہ اردو کے صاحب طرز شاعر ہیں۔ انہوں نے تاریخ اسلام کے اہم واقعات کو بہت خوبصورتی سے نظموں کے قالب میں ڈھالا ہے، یعنی انہوں نے جو بھی نظمیں لکھی ہیں وہ کسی واقعات پر مبنی ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے جس کو وہ نظم میں کہہ دیتے ہیں، جس کی ایک اہم مثال عدل فاروقی بھی ہے۔ یعنی یہ جو ہم نظم پڑھنے والے ہیں یہ بھی ایک واقعہ ہے جو انہوں نے نظم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ یہ نظم کلیات شبلی میں موجود ہے اور ہم اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تشریح بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ بات تو وہ نظم میں کر رہے ہیں، لیکن سمجھ اچھے طریقے سے آ رہا ہے کہ وہ کس واقعے سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کہا، میں تمہیں حکم جو کچھ دوں تو کرو گے منظور۔ یعنی جہاں وہ خطبہ دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے وہاں پر لوگوں سے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی حکم دوں تو آپ قبول کریں گے؟ ایک نے اٹھ کے کہا کہ یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فطور۔ تمام مجمع میں سے ایک انسان اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ ہمیں آپ کے انصاف میں خرابی نظر آتی ہے۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں اور فطور خرابی کو کہتے ہیں۔ چادریں مال غنیمت میں جو اب کے آئیں، صحن مسجد میں وہ تقسیم ہوئیں سب کے حضور۔ اب وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال غنیمت کی چادریں آئی تھیں اور مسجد کے صحن میں سب کو تقسیم ہوئی تھیں، ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی تھا تمہارا بھی وہی حق کہ یہی ہے دستور، کہ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی تو آپ کا بھی حق بنتا تھا کہ آپ کو ایک ہی چادر ملے۔ یہی طریقہ، یہی اصول تھا کہ آپ کو ایک ہی چادر ملنی چاہیے تھی۔ اب یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس سے شروع میں اٹھ کے کہا کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ اب جو یہ جسم پہ تیرے نظر آتا ہے لباس، یہ اسی لوٹ کی چادر سے بنا ہوگا ضرور۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے جسم پہ لباس نظر آ رہا ہے وہ کسی لوٹ کی چادر سے بنا ہے، اور اس کو آگے وہ کس طریقے سے بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہ مختصر تھی وہ ردا اور تیرا قد ہے دراز، ایک چادر میں تیرا جسم نہ ہوگا مستور۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا ہے، دراز ہے، اور ایک چادر میں ان کا جسم تو نہیں چھپ سکتا، تو انہوں نے 2 چادروں کا ہی لباس بنایا ہے، اور ایک چادر تو جو سب کو تقسیم ہوئی وہ ملی، اور ایک انہوں نے ایکسٹرا لے لی ہے، تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ لوٹ کی چادر کا لباس بنایا۔ اپنے حصے سے زیادہ جو لیا تو نے تو اب تو خلافت کے نہ قابل ہے نہ ہم ہے معمول۔ اب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے حصے سے جو زیادہ لے لیا ہے تو اب آپ خلافت کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ہم آپ کے حکم ماننے کے اس میں آتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم مانیں، اس زمرے میں ہم آتے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے، گرچہ وہ حد مناسب سے بڑھا جاتا تھا، سب کے سب مہر بلب تھے، چا اناس و چا ذکور۔ یعنی وہ غصے میں اتنا آگے بڑھ رہا تھا، اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا تھا کہ سب عورتیں اور مرد جمع ہو کر اس کے ساتھ بولنے لگے۔ چا اناس و چا ذکور کے مطلب تمام عورتیں اور مرد سے ہے۔ روک دے کوئی کسی کو یہ نہ رکھتا تھا مجال، نشہ عدل و مساوات سے تھے سب مخمور۔ اب اس میں سب جب ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے تو کوئی کسی کو روک دے اتنی کسی کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ ان کو ایسا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ انصاف کے لیے بول رہے ہیں۔ اپنے فرزند سے فاروق معظم نے کہا، تم کو ہے حالت اصلی کی حقیقت پہ عبور۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اصل بات پتہ ہے کہ کیا ہے، تم ہی دے سکتے ہو اسی کا میری جانب سے جواب کہ نہ پکڑے مجھے محشر میں میرا رب غفور۔ اب اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرف سے جواب دے سکتے ہو تاکہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات پر نہ پکڑے۔ بولے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مخاطب ہو کر، اس میں کچھ والد ماجد کا نہیں جرم و قصور۔ اب ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس میں میرے والد ماجد صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ ان سے آگے مخاطب ہو رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے۔ ایک چادر میں جو پورا نہ ہوا ان کا لباس، کر سکی اس کو گوارا نہ میری طبع غیور۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک چادر میں جب میرے والد صاحب کا لباس پورا نہ بنا اور نہ چھپا ان کا جسم ایک چادر میں، تو میری
غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اپنے حصے کی بھی میں نے انہیں چادر دے دی، واقعے کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کی چادر انہیں دے دی، اصل حقیقت یہ ہے اس واقعے کی، انہوں نے کہیں سے لوٹا نہیں تھا، میں نے خود انہیں اپنے حصے کی چادر دے دی تھی۔ نکتہ چین نے یہ کہا اٹھ کے کہ ہاں اے فاروق، حکم دے ہم کو کہ اب ہم اسے مانیں گے ضرور۔ یعنی اب جو عیب ڈھونڈنے والا انسان تھا، جس نے عیب ڈھونڈا تھا، اب جب حقیقت اس کے سامنے آئی تو پھر اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اب جو بھی حکم دیں گے ہم اسے ضرور مانیں گے، کیونکہ اب ان کے سامنے حقیقت آ گئی کہ قصوروار نہیں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہے ایک عدل فاروقی کا جو واقعی سچا واقعہ ہے، اور اس کو علامہ شبلی نعمانی صاحب نے نظم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھنا چاہیے، منفی نہیں سوچنا چاہیے، غلط نہیں سوچنا چاہیے، جب تک ہمیں اس بات کی حقیقت نہ پتہ ہو، چاہے وہ کیسا ہی کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو۔ ہمیں پہلے حقیقت کا پتہ کرنا چاہیے، پھر اس بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہم سوچ رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو، کیونکہ جب آپ غلط سوچتے ہیں کسی کے بارے میں اور وہ ویسا نہ ہو اور آپ کے سامنے جب حقیقت آتی ہے تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھا سوچتے ہیں کسی کے بارے میں تو کم سے کم آپ شرمندہ ہونے سے بچ جاتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اچھا ہی سوچا تھا۔ تو آپ اس کا کام میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس کا کام کیا ہے۔ اس کا کام بہت آسان سا ہے، الفاظ معنی اس میں نے آپ کو لکھ کے دے دیے ہیں، وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ یہ نظم کی قافیوں کی فہرست ہے۔ قافیہ آپ کا اس میں جو ہے وہ آپ کے شعر کے آخر میں جو لفظ آتا ہے اس سے پہلے والا لفظ، یعنی سیکنڈ لاسٹ ورڈ کہا جاتا ہے اس کو، اور ان کی ساؤنڈ سیم ہوتی ہے، یعنی ان کی آوازیں سیم ہوتی ہیں، جیسے منبر، منظور، نظر، فطور، سب کے لاسٹ میں رے آ رہا ہے، سب کی آواز سیم ہے، تو اسے قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کی لسٹ بنا کے دے دی ہے، اور اس کا مرکزی خیال بھی میں نے اس میں تحریر کر دیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بالکل ایک شارٹ سٹوری میں بتا دیا کہ عدل فاروقی نظم میں مولانا شبلی نعمانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس میں لوگ ان کے جسم پر 2 چادروں کا لباس دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ کپڑا دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے حقیقت بیان کی کہ اپنے والد کے جسم کے مطابق کم کپڑا دیکھ کر اچھا نہ لگا اور انہوں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی، جبکہ باقی لوگوں کی طرح انہیں بھی ایک ہی چادر ملی تھی۔ اس حقیقت کو سننے کے بعد لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی اور پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے کی حامی بھر لی۔ یہ آپ کی جو میں نے نظم آپ کو پہلے تشریح کر کے سنائی ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے، اور آپ اگر خود لکھنا چاہتے ہیں، مرکزی خیال خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں پوری نظم کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔